حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلمہ فإن الجنۃ علیہ حرام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی تو اس پر جنت حرام ہے، جبکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ میرا ابو فلاں ہے، لیکن اسی کو ہلکا سمجھ رہا ہے، چہرے کے حساب سے، شکل کے حساب سے ابو کا چہرہ تھوڑا ڈھیلا ہے اور خوبصورت نہیں ہے، مالداری کے حساب سے غریب ہے، مزدور آدمی ہے، گدھا گاڑی چلانے والا ہے اور مزدوری کرنے والا ہے، میں تو یونیورسٹی کا اور کالج کا لڑکا ہوں، کسی کو میں کیسے بولوں کہ یہ میرا ابو ہے؟ اس طریقے سے کسی بھی وجہ سے اگر ابو کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے کہ میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں آج بھی جو اس طرح سے کرتے ہیں، باپ کو گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ابا کا تعارف ہی نہیں کراتے کہ یہ میرا ابو ہے۔ ابو کو پکارنا ہوگا، بولیں گے کہ بڈھا، یہ بوڑھا ہے، یہ بڑا ہے، بوڑھا ہے، ابو کہنا ان کو شرم آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ابو کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، خاندان ایک ہے، دوسرے خاندان کی طرف بولتا ہے کہ میں تو اس خاندان کا ہوں، ہے کسی ایک قوم کا اور بولتا ہے میں سید ہوں، یا کسی مالدار گھرانے کا بول دیتا ہے، میمن نہیں ہے، بولتا ہے میں میمن ہوں، یا کسی بھی قوم کے اعتبار سے، جو علاقے کے اعتبار سے ایک طاقتور قوم ہے اسی کی طرف نسبت کرتا ہے، میں تو اس قوم کا آدمی ہوں، تو ایسے شخصوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان پر جنت حرام ہے۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی تو یہ کفر کرنے والا ہے، کافر بننے والا ہے۔ بھائی جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، لیکن تو جو دنیا میں آیا ہے تو اسی ابو کی برکت سے آیا ہے نا، اس کے بغیر تیرا آنا ممکن نہیں تھا۔ کتنا بھی گندا ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے، بد شکل ہے، کیا بھی ہے، لیکن تیرا تو باپ ہے۔ ایک آدمی اگر پوری زندگی ماں باپ کے پاؤں دھو کر کے پیتا رہے اور ان کو اعلیٰ قسم کے ایئر کنڈیشنوں کے اندر بٹھا کر کے دن رات ان کی خدمت کرتا رہے، لیکن ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن انگریز نے ایسا ماحول بنا دیا ہے نا کہ ابا بوڑھا ہو گیا، جا کر کے اس کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کر دو، ایجڈ عمر لوگوں کے ساتھ ان کو داخل کر دو، بس وہی سرکار ان کو کوئی جانوروں کی طرح کھلائے پلائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بیٹے کو شرم نہیں آتی کہ ابو کے متعلق کوئی حال حوال لے سکے۔ اس طرح کئی سارے واقعات آتے ہیں کہ وہاں ایک بندے نے یعنی اپنے ماں باپ کے خلاف شکایت داخل کی کہ یہ میرا کتا میرے گھر میں میرے پاس رہتا ہے اور میرا ابو اسی کتے کو پسند نہیں کرتا، اس ابو کو سزا دے دو، ابو کو جیل میں ڈال دیا۔ ایک عجیب ایک درد مندہ واقعہ کہیں میں نے پڑھا کہ ایک لڑکا تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا، ماں اکیلی تھی، اس نے مزدوری کر کے اور بیٹے کو پڑھانا شروع کیا، اسکول وغیرہ پڑھاتی رہی، بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو ماں کو کہنے لگا کہ اماں تو ہمارے اسکول نہیں آیا کر۔ بیٹا کیوں؟ میری محبت ہے، میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتی، تجھے خطرہ ہے تجھے کچھ ہو نہ جائے، میں روزانہ تجھے چھوڑنے کے لیے بھی جاؤں گی اور لینے کے لیے بھی آؤں گی۔ تو بچہ بس جو آج کل کے ہیں، اس نے بولا کہ نہیں امی تو آتی ہے، تیری آنکھ بھی ایک نہیں ہے، تو لڑکے مجھے کہتے ہیں کہ کانی کا بیٹا، اور تیرا چہرہ خوبصورت نہیں ہے، لوگ تجھے بری نظر سے کہتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں تو ایسی عورت کا بچہ ہے، اس وجہ سے میرے پاس نہیں آیا کر۔ خیر یہ بیچاری ماں محبت کے اندر جاتی رہتی، پھر کبھی نہ بھی جاتی، آخر کچھ عرصہ گزر گیا، بچہ بڑا ہوتا گیا، جب پر نکلے نا بچے کو، ابھی وہ اڑنے کے قابل ہوا تو بدمعاشی شروع کی، ماں کو ڈانٹنا ڈپنا شروع کیا کہ تو کیوں میرے پاس آتی ہے، ابھی اگر آئی تو میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ خیر ماں ہے،
گئی بیٹے کے پاس، بیٹا غصے میں آ کر کے چلا گیا، پتہ ہی نہیں کہاں ہے، کئی سالوں تک ملے نہیں۔ ماں بیچاری روتی رہی پوچھتی رہی، پتہ نہیں لگتا تھا۔ ایک مرتبہ کہیں سے پتہ لگا کہ وہ فلاں جگہ پر ہے۔ ماں نے وہاں سے اپنے گھر سے روٹی وغیرہ پکا کر کے، بوڑھی ہو چکی ہے، چل نہیں سکتی، اور چلتے چلتے جا کر وہاں پہنچی تو بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ لگا ہوا تھا گپ شپ کے اندر۔ ماں نے جیسے دیکھا تو اس کا دل خوش ہو گیا کہ میرا بیٹا مجھے مل گیا۔ بیٹے کی جیسے ہی نظر پڑی نا تو بھاگنے لگا کہ اس کے ساتھ میں نہ ملوں، میرے دوستوں کے اندر یہ بات ہوگی کہ یہ اس کی ماں کہانی ہے۔ تو ماں نے آواز دی، بچہ بچہ، یہ صرف مجھ سے کھانا لے لے، میں جا رہی ہوں واپس۔ تو اس نے بولا کون ہے تو، جاؤ، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی اس پر ماں کو جو چوٹ لگی، واپس ہوئی روتے ہوئے، راستے کے اندر گر پڑی، مرنے لگی۔ کسی کو بلایا، بیٹا ادھر تو آ۔ اسی کو بولا میں کچھ باتیں آپ کو لکھوانا چاہتی ہوں، مہربانی کر کے لکھ لے۔ اس نے لکھنا شروع کیا، لکھو کہ سب سے پہلے کہ میرے بیٹے کا نام لکھو، بیٹا میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں اگر میں نے تیرا دل دکھایا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں ماں ہونے کے ناطے تیرے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، اس وجہ سے مجبوراً میں تجھے دیکھنے کے لیے آتی تھی، اور میرے بد شکلی کی وجہ سے، میرے کانے ہونے کی وجہ سے اگر تجھے تکلیف ہوئی ہے تو اس کا پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں۔ وہی ماں نے لکھا پورا خط۔ تیرا باپ جب فوت ہو گیا تو کوئی کمانے والا نہیں تھا، دو ہی صورتیں تھیں، یا تو تجھے کمانے پہ لگاتی یا میں خود کمائی کرتی۔ تو میں نے بولا کہ اپنی خوبصورتی کو گڑھے میں ڈالو، میں جا کر کے مزدوری کرتی ہوں، دھوپ پہ ادھر ادھر جا کر کے مزدوری کرنے لگی تو تیری تعلیم کے لیے، آخر اسی وجہ سے میری شکل اس طرح سے ہو گئی۔ اور میں ایک مرتبہ کام پہ تھی تو کھیلتے کھیلتے ایک جگہ پر گر گیا، تیرے آنکھ میں لکڑی لگی، اس وجہ تیری آنکھ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے بولا آنکھ نکلے گی، تو میں نے دل میں سوچا کہ میرا بچے کو کوئی بولے کہ یہ کانا ہے، یہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹروں کو بولا کہ میری آنکھ نکال کر کے میرے بچے کو دے دو۔ آخر اس وجہ سے میں نے یہ اپنی آنکھ بھی تجھے دے دی، اور بہرحال مجھ سے جو تو مجھے نہیں چاہتا تھا کہ میں تیرے پاس آؤں، لیکن بچہ میں محبت کی وجہ سے مجبور تھی، پھر بھی جو دل دکھایا تیرا مجھے معاف کرنا۔ آئندہ آج کے بعد نہ کبھی میں تیرے پاس آؤں گی، نہ ہی پھر کبھی تیرا دل دکھاؤں گی، والسلام، یہ کہہ کر کے اور بیچاری فوت ہو گئی۔ پھر لوگوں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ پرچہ جا کر کے اسی بیٹے کو دیا۔ بیٹے نے جیسے سنا کہ یہ کیا، میری ماں نکانی کیوں ہوئی، یہ بڈھی کیوں ہوئی، بد شکل کیوں ہوئی، ابھی رو رہا ہے، لیکن رونے کا کیا فائدہ۔ تو ماں باپ کا ادب احترام کرو، اللہ کے واسطے ماں باپ کا ادب احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمانی، اخلاقی، خاندانی غیرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا